السلام علیکم دوستو، آج کل ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، خواہ وہ سنگر ہو یا سپورٹس مین ہو یا کوئی کاروباری ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، مطلب کہنے کا جو بھی ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں۔ جب کہ ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جن جن شعبوں میں لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان شعبوں میں پہلے سے لوگ کامیاب ہیں۔ مثلا ایک سنگر ہے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی ہیں، لتا منگیشکر، تو وہ دیکھیں کہ کیا وہ کامیاب ہوئی تھیں؟ یا اسی طریقے سے بہت سے بڑے بڑے بزنس مین بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن جو آلریڈی کامیاب ہیں کیا وہ کامیاب ہیں؟ اگر وہ کامیاب ہیں تو پھر کامیابی کے بعد دوبارہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے زندگی جینا چھوڑ دی؟ تو ان دو تین مشاہدوں سے ہمیں نظر آیا ہے کہ جو کامیابی ہم سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ کامیابی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری کامیابی اصل میں ہے کیا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم کامیاب ہو جائیں؟ کامیابی سمجھنے کے لیے اصل میں ہمیں اپنی اصل کو پہچاننا ہوگا کہ ہماری اصل کیا ہے، کہ یعنی ہم کون ہیں، ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، یا ہمارا آگے مستقبل کیا ہے۔ جب تک ان چیزوں کو ہم غور سے سمجھیں گے نہیں تو ہمیں اپنی کامیابی جو ہے وہ نہیں سمجھ آ سکے۔ مثال کے طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، سب انسانوں کو، سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے، کوئی کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہوا، یعنی سب ایک جیسے ہیں انسان، سب ایک ہی طریقے سے کھاتے ہیں، سب ایک ہی طریقے سے پیتے ہیں، سب کا رہنا سہنا بھی ایک جیسا ہے، لیکن کامیابیاں سب کی مختلف کیوں ہیں؟ جب ہیں سارے ایک جیسے تو پھر کامیابی بھی سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ پھر ان کا اختتام بھی سب کا ایک جیسا ہے، یعنی سب نے مر جانا ہے اور سب مر بھی جاتے ہیں، یہ بھی پکی بات ہے۔ تو پھر لوگوں نے کیوں اپنی کامیابی مختلف انداز میں رکھی ہوئی ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کاروبار کر لوں تو کامیاب ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے جی بس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اچھا سا لائف سٹائل ہو تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں، یا کسی نے اپنے بچوں تک محدود کر دیا جی بس جی بچے پڑھ جائیں اور وہ ان کا اچھا مستقبل بن جائے تو بس ہم اپنے آپ خوش ہیں، جی یہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً مذاہب یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور یہ بھی وہ سارے ہی مذاہب جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وہاں جا کر کامیاب وہی ہوگا جس نے اچھے اعمال کیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ساری زندگی یہاں پہ زنا کرتا رہا اور وہاں جا کے وہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت مل گئی، ایسا نہیں۔ مطلب دنیا کے سارے مذاہب یہ کنفرم کرتے ہیں کہ صرف اچھے اعمال کرنے والا ہی آخرت میں کامیاب ہوگا، یعنی وہ جنت میں۔ اس کے علاوہ وہ لازمی جو ہے نا اس کو سزا ملے گی، کوئی جنت کہتا ہے، کوئی نرک کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو پھر اس سے ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آنی چاہیے کہ اچھا اس میں ہم ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں کہ کیا پھر اس جو ہمارا مذہب ہے یا جو مذہبی لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں، کہ یعنی اللہ اللہ کریں بس، نماز پڑھیں اور کچھ نہ کریں بس پھر آپ کامیاب ہیں؟ اس میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم غور کریں گے کہ آیا پھر کس چیز میں ہماری کامیابی ہے، کس طریقے کی زندگی گزاریں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دائرہ کار دیا ہے۔ مثلا کسی کو گورا پیدا کیا، کسی کو کالا پیدا کیا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو کسی انداز میں، کسی کو کسی جگہ پر پیدا کیا۔ تو ہر کسی کا اللہ تعالیٰ نے دائرہ کار بنایا ہے اور اسے کہا ہے کہ تو اس دائرہ کار میں اپنے بس اچھے اعمال کرنے ہیں، تو نے تبھی تیری کامیابی ہے۔ مثلا اگر ہم کامیابی دولت سے منسوب کرتے ہیں تو پھر جو غریب ہیں، جو مزدور آدمی ہیں، اس کی تو کامیابی نہ ہوئی نا، اس کی کامیابی کا کیا راز ہوگا؟ جو ہماری خواتین ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کی کامیابی کا تو کوئی راز نہ بنا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ دولت سے منسوب نہیں ہے، کسی شعبے سے منسوب نہیں ہے۔ کامیابی ایک اوور آل اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو بنایا، بہت اچھا نظام ہے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انہی کے دائرے میں رہ کر گزارنے میں ہی کامیابی ہے، ادروائز بالکل کوئی کامیابی نہیں۔ دیکھیں نا جی، فطرتاً سارے ایک جیسے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو چیک کرتے ہیں
تو پھر ہمیں سوچیں علیحدہ نظر آتی ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر یہ سارے کامیاب ہوں گے؟ نہیں، سارے کامیاب صرف وہی ہوں گے جو اپنے پیدا کرنے والے، جو اپنے خالق، جو اپنے مالک کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے، بھلے ہم جو مرضی ہے کرتے پھریں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہی پڑے گا، اسی میں ہماری کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی سختی کی جاتی، یعنی کہ آپ کے اوپر یہ احکامات لاگو ہیں کہ آپ روزانہ صبح ہوا میں معلق کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ آپ جو کام نہیں کر سکتے وہ احکامات نہیں ہیں دین میں۔ دین میں صرف وہی احکامات ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی سختی نہیں ہے دین میں۔ دین آپ کو یہ نہیں کہتا کہ روزانہ اپنے آپ کو چھریاں مارو، تکلیف دہ امر ہے، آپ نہیں کر سکتے، تو ایسے کوئی احکامات ہماری فطرت پر لاگو ہوتا ہے اسلام۔ یعنی ہم بولتے ہیں تو ہمیں بس اچھا بولنا چاہیے، یہی احکام ہے دین کے۔ دین یہ تو نہیں کہتا نا کہ آپ بولنا ہی بند کر دو۔ سونگھنا ہے، اچھی چیزیں سونگھیں، دیکھنا ہے، اچھی چیزیں دیکھیں، سیم اسی طرح کھانا بھی اچھا کھائیں، کپڑے بھی اچھے پہنیں۔ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ تو مطلب جو احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے میں ہی ہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ باقی جو کانسیپٹ آج کل معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں کہ بس بنگلہ، گاڑی، یہ وہ ڈیشنڈا، جس کو اچھا دیکھا بس اسی کو سمجھا کہ شاید یہی کامیابی۔ تو اپنے کامیابی کا تصور بدلیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کو سختی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کامیابی کا جو اصل کانسیپٹ ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹس وغیرہ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو صحیح جوابات دینے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔